یہاں تک طوفان بدتمیزی کہ شاہ صاحب کا جو ہے نا جانوروں کے فوٹو بنا کر ان پہ شاہ صاحب کا نام لکھا جائے، اور ان کی سرخ داڑھی ہے تو اس لیے کسی خبیث النسل یہاں تک کہتے ہیں جی یہ سرخ ریچھ ہے۔ تو اگر میں یوں ہی کہوں کہ پھر ذرا پیچھے سے لے کر آگے تک ذرا یہ سرخ داڑھیوں والے ذرا دیکھیں کتنی ایک جماعتوں میں کتنے ایک مولوی اور کتنے ایک پیر نظر آتے ہیں، تو کیا ان سب کے لیے اگر کوئی اسی طرح کے لفظ استعمال کرے تو ان کے فالورز کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے یہ دکھ کی بات نہیں ہوگی؟ اور پھر یہاں تو شاہ صاحب یہاں تک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے کہ شاہ صاحب نے سرخ داڑھی رکھی ہے تو ان کے نام ان کے ساتھ لال بیگ شاہ کا لفظ یہ بدتمیزی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے جی کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب کا جواب یہ ہے جی کہ میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایک علمی بات کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ریاض شاہ صاحب نے جو بات کی ہے اس کا علمی رد کیا جاتا۔ یہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے بہت سے جوابات ہیں، ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کو یہ جواب دیتے رہے۔ او بھائی، دوسرے مسلک کے لوگوں کو جواب دیتے رہے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں کا اعتراض کرنے سے اتنا نقصان نہیں تھا۔ لوگ پہلے ہی دیکھ کے بھئی یہ تو دوسرے مسلک کے ہیں، انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب چونکہ اہل سنت کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، تو ساری زندگی اعلیٰ حضرت کے نام پر ہی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا نظام چلاتے رہے ہیں۔ اب شاہ صاحب نے جب اعتراض کیا تو اس سے نقصان زیادہ ہے کہ شاہ صاحب کے جو فالورز ہیں وہ اب اعتراض کرنے لگے ہیں اس پر کہ اعلیٰ حضرت کو تو واقعی اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل سنت کے جو جید علماء کرام ہیں وہ علمی طور پہ اس کا رد کریں اور اس کا جواب دیں، تاکہ جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو ان کے جو فالورز ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ چکے ہیں ان کے جوابات ان کے سامنے رکھے جائیں۔ تو برعکس اس کے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس پر زور دیتے کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کے یہ دلائل ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ بات کی، اگلے ہی دن ہم نے یہ کلپ اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں حوالہ جات سے آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے شاہ صاحب کی اس بات کا علمی طور پہ جواب دیا تھا۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دینے کی بجائے زیادہ زور اس پہ لگا دیا کہ جی یہ ایک علمی بات ہے، لیکن کے بعد سارا دور اس پہ لگایا کہ جی یہ لوگ طوفان بدتمیزی بپا کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب کو جو ہے جی وہ جانوروں کی تصویریں بنا کے تو اوپر شاہ صاحب کا نام لکھ رہے ہیں، لال داڑھی کی وجہ سے ان کو ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جناب اچھا یہ باتیں کرتے ان کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے تو یہ جو طوفان بدتمیزی آپ بپا کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو اچھا یہ کام کرتے کرتے نا کہ گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ قریشی صاحب خود اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ خبیث النسل شاہ صاحب کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو پھول آپ نے دیا ہے خبیث النسل والا، اور یہ پہلی بار نہیں، میں اس حوالے سے بالخصوص اسی لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قریشی صاحب نے اپنے خطابات میں اپنی تقریروں میں جو مخالفین کے لیے پھول جڑے ہیں، جو اقوال زریں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جو مسئلہ تھا، اس میں ایک خطاب کے دوران انہوں نے جو جملہ بولا حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، تو قریشی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے وہ بھی ایک علمی مسئلہ تھا۔ خطائے اجتہادی کی نسبت کسی کی طرف کرنا یہ اس کی توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ عوام کی سمجھ سے بالا تر مسئلہ ہے، اور علماء کی، اور پھر آپ یہ بار بار کہتے ہیں پہلے خطا پر کہا اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خطا اجتہادی۔ مطلق کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ خطا پر وہ شخص یا وہ حضرت سیدہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خطا پر تھیں، تو مطلق اس طرح کہہ کر بعد میں اگر وہ کہتا ہے میری مراد خطا سے خطا اجتہادی تھی، کیا یہ ایک علمی بات نہیں ہے؟ اس بات کو لے کر آپ نے ایک بڑے لیڈر اور ایک عالم، ہزاروں علماء کے استاد اور لاکھوں لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز، آپ نے ان کو ایمان سے بتائے دجالی نہیں کہا ہے۔ آپ سٹیج پہ موجود تھے، سید عرفان شاہ صاحب نے ان کی ذاتیات پہ اتر کے گندی گالیاں نہیں دی ہیں۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی والدہ کا ذکر کر کے تو ناجائز جملے نہیں کسے ہیں شاہ صاحب نے۔ قریشی صاحب اس وقت آپ کے در تھے، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے بھئی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو ماں بہن کی گالی دیں۔ اب بات اپنے پہ آئی تو آپ کو درد ہوا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور دونوں دھڑوں کو کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے کہ دو دھڑے بن چکے ہیں۔
میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہم کسی دڑے کا حصہ نہیں ہیں، ہم امام احمد رضا کے نوکر ہیں۔ بس عقائد میں امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم ایک نقطے کا کروڑواں حصہ بھی اختلاف نہیں رکھتے، اور اختلاف رکھنے والوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ جو مارکیٹ میں اختلاف کا طریقہ قریشی صاحب آپ لوگوں نے متعارف کرایا ہے، آپ نے کچھ نعرے گھڑے ہیں، اور وہ نعرے گھڑ کے آپ نے ان کو قرار دیا ہے کہ جی اس سے شجرے کھنگالے جاتے ہیں اور نسب کی پہچان ہوتی ہے، جڑا ہاتھ چاوے تے پتہ نہیں حلالی ہے تے جڑا نہ چاوے تے او دے نسب شک ہے تے اے نارا ڈی این اے وے سجے کھبے تکو ڈی این اے ہو رہا ہے۔ او خدا کا واسطہ ہے، آپ علماء ہیں، ہم تو کب سے یہی کہتے آ رہے ہیں تسی ڈی این اے نہ کرو، لیبارٹریاں نہ کھولو، علماء ہو علمی گفتگو کرو، تحقیق پیش کرو، قرآن و سنت کے مطابق آپ قوم کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ تو اب آپ کو لگا کہ یہ طوفان بدتمیزی ہے، تو ایک یہ قریشی صاحب کی آپ یہ بات سن لیں کہ یہ جو قریشی صاحب اقوال دری یہ سنیں ذرا۔ یہ خبیث ہے اس کو کہ تو پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں، یہ پلیت آدمی کمینے، تم بک بک کر رہے ہو جو اندر کیا گند بھرا ہوئے، تو عالم ہے، تو عالم ہے، تو پلیت آدمی، تو کھوتی کا سر مفتی ہے، اور تیرے سر پہ پتہ نہیں وہ انگلینڈ کے کسی وہ حرام وہ سور کے بچے کی میرے خیال میں کھال کی بنی ہوئی ٹوپی تو نے پہنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا فیض ہے کہ تیرے دماغ میں کیڑے گھسے ہوئے تیرے لیے ہمارے پاس، اور تیرے جیسے اور ان کتوں کے لیے بغیرت پلیت ہے، اور پلیت چپ، تیرا تو جاہل آدمی جبڑیاں مارتا ہے جو منہ میں آتا ہے، اور تیرا دماغ اس وقت ساتھ تھا جب یہ تو بک بک کر رہا تھا، یہ تو میری پترو سارا اس وقت میں تیرا دماغ ٹھیک کروں گا، تو بغضی ہے، سب تو بھونکتا بک بک کرتا ہے، میں یہاں جو آ کر بیٹھا ہوں میں تیرے جیسے کتے سے مخاطب ہوں، اور جو تیرے جیسے کتے اور بھی بھونکیں گے، تجھے یہ بتا دوں یہ جو تو کتا بھونک رہا ہے نا، زبان تیری جو لمبی ہو چکی ہے 1.5 گز، ہم اس کو بدھی سے نکالنا بھی جانتے ہیں، تجھے ابھی اندازہ نہیں ہوا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے۔ یہ جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ قریشی صاحب کتوں کی لڑائی میں کسی کتے کو کہہ رہے ہیں؟ یہ قریشی آپ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں نا تو کھوتی کا سر مفتی ہے، یعنی ایک مفتی کو کہہ رہے ہیں، تو بھائی یہ طریقہ تھا؟ آج آپ یہ بھاشن دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ نے خود علماء کو ننگی گالیاں دی ہوئی ہیں، آپ نے خود علماء کے لیے یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ قریشی صاحب یہ آگ آپ کی اپنی لگائی ہوئی ہے، آج وہ آپ کی دہلیز تک پہنچی ہے تو اس کی جو حرارت ہے اور گرمی ہے وہ اب آپ کو جو ہے نا فیل ہوئی ہے، تو اب بھی تھوڑا سا نا پارا نیچے کریں، یہ اختلاف کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اور پھر دکھ اس بات کا بھی ہوا، چلے آپ نے یہ کہا کہ بدتمیزی، میں کہہ رہا ہوں جو لوگ شاہ صاحب کے بارے میں ایسی ویسی بات کر رہے ہیں ان کی سرخ داڑھی کو لے کر یا اس طرح سے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہ ہم نے یہ کبھی کیا، نہ ہماری تربیت میں شامل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں قریشی صاحب نے غلط کہا، نہیں قریشی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، گالی نہیں دینی چاہیے، لیکن قریشی صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں قریشی صاحب جلالی صاحب کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں قریشی صاحب اگر ان کو گالی نہیں دینی چاہیے تو امیر اہل سنت کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، حضور کے امیر المجاہدین کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو بڑا اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی جرم کیا کیا ہے شاہ صاحب نے، جرم کیا کیا، آپ کو نہیں پتا جرم کیا کیا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، اور ہم جواب دیتے رہے کہتے ہیں جرم کیا کیا ہے شاہ صاحب نے۔ واہ یارا، کہتے ہیں جی یہ ایک شخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، حضرت کہہ دینا چاہیے، تو کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ وہ اگر کسی چیز کو مثال کے طور پر اس پر تنقید کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی حیثیت بتائے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ان کو حضرت کہو، ان کا نام بے شک ادب کے لیے صرف یہ لفظ استعمال نہ کرو، اور اس کی ایک دلیل ہے، وہ اپنی دلیل دینے میں اگر خطائی تعدی پر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے شخص کافر ہو گئے ہیں، دار اسلام سے خارج ہو گئے، اہل سنت و جماعت میں سے خارج ہو گیا ہے، اس نے جرم کیا کیا ہے؟ ہائے میں صدقے، یعنی کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے یا کسی کا علمی رد کرنے کے لیے قریشی صاحب کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ کافر ہوگا تبھی اس کا رد کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں جی، کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ کیا وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو کوئی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا تھا کیا اس سے وہ شخص کافر ہو گیا ہے؟ کیا وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے؟ آپ نے خود ہی ایک چیز کو گستاخی قرار دیا، خود ہی اس پہ گالی گلوچ کی اور خود ہی اس پہ شور بچایا۔ آپ نے جو 11 سوالات کیے ان 11 کے جوابات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں مفتی زاہد نعمانی صاحب، انہوں نے جوابات دیے ہیں، آپ مڑ کے جواب دیں نا یار ان کے۔ گیا وہ مناظرہ ٹھوس ہو گیا، آ گئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، وہ میدان میں آ گئے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ تو آپ اب پھر ایک مرتبہ مناظرے کا بھی اعلان کریں، پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اعلان کریں، ہم بھی کہیں گے ان سے۔ تو
یہ ویسے آپ جو ہے نا جی خود بدتمیزی کرتے ہیں، خود گالی گلوچ کرتے ہیں، خود اس طرح کی بات کرتے ہیں، گستاخی کے الزام لگاتے ہیں، کبھی توہین کرنے والا کہتے ہیں، کبھی گستاخ کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، اور ادھر بات آئی تو آپ کہتے ہیں جی کیا وہ کافر ہو گیا ہے، کیا وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے؟ او بھائی، علمی رد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کافر ہی ہو؟ میں دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ جو ہیں وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ان کو مصلح امت نہیں کہنا چاہیے جی، یا استاذ العلماء نہیں کہنا چاہیے جی، یہ درست بات نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، ان کے جو نام ہے حسین الدین، تو صرف حسین الدین کہہ دینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو ظاہر ہے ایسا کہنے والے کو، میں نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا کہنے والے کو آپ کے احباب کی طرف سے وہ پھول آئیں گے، کیونکہ آپ عادی ہیں، اور صرف قریشی صاحب کے یہ پھول ہم نے لگائے ہیں، ورنہ قریشی صاحب کے کچھ شاگردوں کے پھول بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم شاگردوں کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ پھول آئیں گے، تو پھر ہم آگے سے سوال کریں گے جی ایک بندہ کہتا ہے کہ صرف حسین الدین صاحب کہنا چاہیے، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ کیا وہ مسلک اہل سنت سے خارج ہو گیا؟ اور نہیں، آپ بھی کہیں گے نہیں اتنی بڑی ہستی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہیں، تو یہ بغض ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، لازمی نہیں ہے کافر ہوگا تو تبھی اس کا علم بھی رد کیا جائے گا۔ انہوں نے جو کہا ہے جرم کیا ہے، انہوں نے جو کہا ہے غلط کیا ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق درست نہیں ہے، اس سے مسلک اہل سنت پہ اعتراض پڑتا ہے، اس سے مسلک اہل سنت کا نقصان ہے، اس سے مسلک اہل سنت سے لوگ دور ہوں گے، حق سے دور ہوں گے، باطل کی طرف جائیں گے لوگ، اور جس بات کی وجہ سے مسلک کو نقصان ہو، دین کو نقصان ہو، اسلام کو نقصان ہو، ایسا کرنے والا شخص مجرم ہے، اس کے جرم کا پردہ فاش کیا جائے گا، اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ اور پھر شاہ صاحب کی اس بات کو آپ علمی بات کہہ رہے ہیں، یہ بات کہتے ہوئے بھی آپ کی زبان نہیں لڑکھڑائی، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ علمی بات ہے؟ آپ کو نہیں پتا شاہ صاحب خود آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں اعلی حضرت لکھا ہوا ہے، جب لکھا ہوا ہے ایک بندے نے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میرا دل نہیں کرتا اعلی حضرت کہنے کا، تو یہ علمی بات ہے؟ یار علمی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب کو اعلی حضرت سے کے نظریات سے اختلاف ہے، نظریات سے اختلاف۔ ایک وہ ہستی جس کو پوری امت اتفاق سے مجدد مانتی ہے، اللہ کا ولی مانتی ہے، امام عشق و محبت مانتی ہے، اس کے نظریات سے اختلاف کرنا، اور پھر چھوٹے چھوٹے ایسے پیروں کا اٹھنا اور اپنی مرضی کے جناب من گھڑت جو عقائد و نظریات ہیں وہ قوم کو دینا، تو کیا یہ فتنے کا دروازہ کھولنے والی بات نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے، ہم اس کا علمی جواب دے آئے ہیں، وہ غلط ہے، وہ جرم ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو گفتگو کی وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں دین کا نقصان ہے، اس میں مسلک کا نقصان ہے، یہ ہے جرم۔ جو آپ نے پوچھا جرم کیا ہے، دوسری جو آپ نے کہا کہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور لال لیچ وغیرہ یہ وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن قریشی صاحب آپ کو اپنی ان باتوں پہ خود ہی غور کرنا چاہیے، خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی طوفان بدتمیزی سے بچنے کی اور علمی طور پہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔